اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل ہم برباد کر دیں گے. کس کی طرف وحی کی اللہ نے؟ سارے نبیوں کی طرف. معلوم ہوا کہ یہ ایسی اہم چیز ہے کہ تم بڑے سے بڑی قربانی دو, بڑے سے بڑا دین کا کام کرو, اگر تمہارے پاس توحید نہیں ہے, اگر تمہاری زندگی میں شرک ہے, کچھ کام نہیں آئے گا. اور آپ یہ کہیں گے یہ بنانے کی بجائے یہ حکومت کے کام میں لگاؤ لوگوں کو, بڑا کام یہ ہے. یہ نہیں اگر زندگی میں ہے, اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا انسان, اور عقیدہ اگر صحیح نہیں بنا, توحید زندگی میں نہیں آئی, شرک رہا باقی, تو ایسا انسان جہنم میں جائے گا, سب کچھ کر کے بھی جہنم میں جائے گا. کیا اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ سب سے زیادہ اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے حقدار کون ہیں, حکومت کے حقدار کون ہیں, اور حکومت پر آنے کے بعد سب سے پہلی ایکٹیویٹی کیا ہونا چاہیے لوگوں کی, کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں, اس بات کا وعدہ کیا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت دے گا. کون دے گا؟ چھینو, اللہ دے گا, حالات پیدا کرے گا اللہ ایسے. کن کے لیے؟ جو بڑے بڑے ڈسکشن کریں, میٹنگز کریں, کس کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, یعنی اپنی زندگی عقائد اور عمل کی سطح پر انہوں نے اچھی بنائی. ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ زمین میں ان کو استخلاف دے گا, بروں کو ہٹا کے اللہ ان کو لائے گا, اقتدار ان کو اللہ دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسا ان سے پہلوں کو بھی اللہ نے کیا, ہٹا کر ان کو لایا, ان کو اقتدار دیا, ان کو خلافت دی, استخلاف ان کا کیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور انہیں ان کے لیے اس دین کو جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے, اس دین کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پختگی سے قائم کر دے گا, اس دین کو تمکین دے گا, اسٹیبلش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو جو اللہ کو پسند ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور خوف کے حالات کے بعد ان کے ان خوف کے حالات کو بدل کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن کے حالات پیدا کر دے گا. خوف کے حالات کو بدل کے اللہ کون سے حالات لائے گا؟ امن کے حالات لائے گا. کیا کریں گے جب وہ ایسا ہوگا؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, جب ایسے حالات آئیں گے, اقتدار ان کو ملے گا, یہ وہ بندے ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. پرائمری کوالٹی ان کی یہ ہے. تو ان لوگوں کو اللہ اقتدار دے گا, ان کے سوا دوسروں کو نہیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اس کے بعد بھی جو انکار کرے یہی لوگ گناہ گار ہیں, فاسق لوگ ہیں. یہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے. اس تعلق سے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں. جیسے مولانا مودودی نے کہا کہ سارے نبیوں کا گول یہ تھا کہ باطل حکومت کو ہٹا کے اچھی حکومت لائی جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بادشاہ کے پاس بھیجا جس کا دعویٰ کیا تھا؟ چھوٹا موٹا دعویٰ تھا اس کا, وقال انا ربکم الاعلی. اس کا کہنا کیا تھا؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, سپر رب, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے. موسیٰ علیہ السلام جا کے کیا کہا اس سے؟ تو ہٹ جا, ہم کو نیک آدمی کو بٹھانا ہے. ان کی دعوت کیا تھی جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ گول تھا کہ مصر میں رہ کر فرعون کو ہٹا کے اس کی جگہ پر نیک انسان کو بٹھایا جائے؟ ہارون علیہ السلام کو مثلا بٹھایا جائے ان کی جگہ پہ, کیونکہ اپنے بعد وہی ان کو ہی چھوڑ کے گئے تھے. جب طور پہ گئے تو اپنے پیچھے کس کو چھوڑا قوم میں؟ ہارون علیہ السلام کو. اور اپنے ساتھ جب مانگا تو کس کو مانگا؟ ہارون علیہ السلام کو. تو لائق انسان ہے, ٹھیک ہے, اگر میں نہیں تو وہ. تو کیا یہ بات اس کے سامنے پیش کی؟ دیکھیے کیا پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, قال لا تخافا انی معکما اسمع و ارا. جب اللہ نے فرعون کے پاس جانے کی بات کی تو موسیٰ علیہ السلام بادشاہ ہے وہ, اور پہلے سے میں ایک اس کے حساب سے جرم کر کے بھاگا ہوں, میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے اس کے آدمی کا. تو ایک خوف تھا ان کے اوپر,
کہ کیسا جا کے بات کروں میں. اللہ نے کہا وَلَا تَخَافَا, تم دونوں ڈرو مت, موسیٰ و ہارون علیہ السلام, وَلَا تَخَافَا اِنِّي مَعَكُمَا, میں تم دونوں کے ساتھ میں ہوں, اسمع و ارا, میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں, فَأْتِيَاهُ, تم دونوں کے دونوں فرعون کے پاس جاؤ, فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ, اس سے کہو ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. ہم دونوں کون ہیں؟ تیرے رب کی طرف سے آئے ہوئے رسول. فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ, ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے, مصر سے ہم لوگوں کو جانے دے, ان کو عذاب مت دے. فرعون کے پاس جا کے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ تو ہٹ جا, ہم کو بیٹھنا ہے. تو الگ ہی ہو گئے. سارے نبیوں کا مقصد اگر یہ ہے کہ باطل حکومت کو ہٹا کے اس کی جگہ خود نیک لوگوں کو بٹھایا جائے, تو یہ تو بول رہے تو ہم کو جانے دو. سوچیے, یعنی پوری یہاں مقصد ہی بدل گیا پورا. اس کو ہٹانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ مصر سے جانے دو, ان کو عذاب مت دو, ان کو مت ستاؤ. قد جئناک بآیۃ من ربک, ہم تیرے رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی, اور جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. وی کم ان پیس. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سیدھے سی تھی نہیں کہ فرعون کو ہٹائیں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46-47 ہے. اور ایک آپ آیت دے, سورہ شعراء آیت نمبر 15 سے 17 تک. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, قال کلا, نہیں, تم جاؤ, فاذهبا بآیاتنا, تم جاؤ ہمارے آیتوں کے ساتھ دونوں, انا معکم مستمعون, ہم تمہارے ساتھ ہیں, سنتے ہیں. فأتیا فرعون, فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں, فقولا انا رسول رب العالمین, اور اس سے جا کے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اس پیغام کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو. ہم جانے والے لوگ ہیں, ہم تم کو ہٹانے والے لوگ. تو پورا مفروضہ ختم ہو گیا. یہ جو مفروضہ تھا کہ سارے نبیوں کا مقصد, ساری انسانیت کا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ باطل حکومت کو ہٹانے کے لیے اس سے کشمکش کی جائے, لڑا جائے, حق باطل کی جنگ, ہٹاؤ اس کو, گورنمنٹ کو ہٹاؤ. گورنمنٹ کی تو بات ہی نہیں, جانے دو ہم کو, ہم بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتے ہیں, مت ستاؤ ان کو. بادشاہ کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں, اس کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی, اور کہہ رہے ہیں ہم کو جانے دو. تو یہ جو چیز ہے ہٹانے کی بات ہی اس میں نہیں. کہاں جائیں گے؟ مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ, تو یہاں حکومت نہیں قائم کر رہے ہم لوگ, ہم جا رہے. تو یہ جو بات ہے یہ کیا ہے؟ اس میں تو بات نہیں ہے جو سید ابو العلا مودودی پیش کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے, یہ بھی تو اللہ کے رسول تھے, نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کیا جیل میں؟ بادشاہ بہت غلط ہے, باطل حکومت ہے, اس کو ہٹانا چاہیے اپنے کو. بولیں, جیل میں سازش کی, اپنے ساتھ ممبر بنائے, ایک ٹیم تیار کیے, نہیں. کہا یا صاحبی السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, الگ الگ کئی رب اچھے کہ ایک اللہ اچھا جو سب پر قہار ہے, غالب ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو نا, وہ تو بس نام ہے, تم نے تمہارے باپ دادا نے نام دے دیے ہیں اور ان کی تم عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہو. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ تم ایسا کرو. ان الحکم الا للہ, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, یہ حکم تو اللہ ہی کا ہے. حکم تو کیا ہے؟ بادشاہی اللہ ہی کی ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے. ذالک الدین القیم, یہ پختہ دین ہے, یہ قائم دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. بادشاہ کے خلاف بھڑکایا لوگوں کو جیل میں, یہی بادشاہ, یہ لوگ ڈالے نا مجھ کو جیل میں, اور گورنمنٹ پوری غلط ہے, ظالم گورنمنٹ ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا. کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں بتاؤ؟ میں نہیں پوچھ رہا, یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. کیا انہوں نے ایسا؟ نہیں. بلکہ جب باہر آئے تو کیا ہوا؟
خواب دکھایا اللہ نے بادشاہ کو، اور تعویل کس کے پاس تھی؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. جب وہ تعویل جو بتائی، تعبیر خواب کی بتائی یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ نے کیا کہا؟ لاؤ اس کو، یوسف علیہ السلام کو لاؤ میرے پاس. ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، وہ میرا اسپیشل آدمی ہوگا. اتنا بڑا کام کیا اس نے، اتنا بڑا صلاحیت مند ہے، میرے پاس رہے گا، خاص مقام اس کو ملے گا. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جب بات ہوئی یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے، الملک بادشاہ ہے وہ، اس سے بات ہوئی تو بادشاہ نے کیا کہا؟ انک اليوم لدینا مکین امین. آج تمہارا ہمارے ہاں پوزیشن تمہاری یہ ہے کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ قرار ہے، تمکین ہے، پوزیشن ہے ایک، اور تمہارے لیے ہماری طرف سے کیا ہے؟ امن و امان ہے. ہم تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور تم کو اچھی پوزیشن دیں گے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ بادشاہ. طاغوتی حکومت ہے نا. قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر تم ذمہ دار مقرر کرو، میرے ہاتھ میں وہ پوزیشن دو کہ میں زمین پہ جتنے بھی خزانے ہیں میں ان کی